بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ زیب خانزادہ جیو جنگ گروپ جو کمپین لانچ کر رہے ہیں توشہ خانہ کی ایک گھڑی کے اوپر کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی چوری کر لی ہے۔ آج ہم اس کے اوپر آئیں گے اور پورے حقائق کے ساتھ بات کریں گے کہ شاہ زیب خانزادہ خربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ کی ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف، نواز شریف اور ان کی جو اولادیں ہیں، وہ جو لڑکی بھی پکڑن ہوئی تھی اس کا کیا نام تھا، ایان علی، وہ ماڈل تھی، اس سے جو پیسے پکڑنے ہوئے تھے اس پہ کیوں نہیں کوئی پروگرام تم نے کیا؟ صرف عمران خان کی ایک گھڑی پہ جس کو وہ مان رہا ہے کہ یہ گھڑی میں نے فروخت کی ہے، جس شخص کو آپ پروگرام میں لے کر آئے ہو، اس کا انٹرویو لے رہے ہو کہ یہ گھڑی اس نے خریدی ہے، یہ تو ساری جھوٹ تھا، وہ ساری تو کہانی آپ نے گھڑی ہے۔ اس شخص نے گھڑی دبئی کی ایک دکان سے خریدی، عمران خان نے وہ گھڑی اسلام آباد کے اندر بیچی، اس کے پاس رسید باقاعدہ موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہو رسید۔ پروپیگنڈا کیوں؟ پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے جب شہباز شریف کو لندن کی عدالت سے انٹرنیشنل چور جو ہے وہ ثابت کر دیا گیا۔ اب اور دوسری طرف میں آتا ہوں، دوسری طرف ملک کا جو حالات ہیں، تقریباً عمران خان کے دور میں پاکستان 5% دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور اب جو امکانات ہیں وہ 75% ہیں۔ اندازہ کر سکتے ہیں مہنگائی کی شرح کس قدر بڑھ رہی ہے، غربت میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے، ملک میں لا اینڈ فورسز یعنی امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں عام آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے اس کے اوپر یہ شاہ زیب خانزادہ بات ہی نہیں کر رہا۔ صبح شام توشہ خانہ ان کی سوشل میڈیا پوری کمپین یعنی کہ لانچ کی جا رہی ہے، صرف مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے، بے روزگاری سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ اس ملک کو دیوالیہ کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ پی ڈی ایم والوں کا ہاتھ ہے اور ان دلالوں کا ہاتھ ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹائیں بائیں بائیں شائیں شائیں کرتے ہیں۔ 1980 سے لے کے 2013 تک توشہ خانہ میں کتنے طوائف جمع ہوئے؟ شاہ زیب خانزادہ آپ نے قوم کو تفصیل بتائی؟ نہیں بتائی۔ آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ قوم کو بتائیں کہ 1980 سے لے کر 2013 تک کن لوگوں نے توشہ خانہ کے لیے توشہ خانہ میں طوائف جمع کرائے، پیسے جمع کرائے۔ تفصیل میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کو ٹوٹل طوائف جو ملے تھے وہ 122 تھے، وہ اپنے ساتھ لے گئے، کسی نے ان سے سوال نہیں پوچھا، انہوں نے کوئی تفصیل جمع نہیں کرائی، کوئی رسید نہیں دکھائی، کوئی کچھ بھی نہیں کیا۔ کتنے طوائف تھے؟ 122۔ عمران خان پہ کتنے ثابت ہوئے ہیں؟ صرف ایک گھڑی ہے بس۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو طوائف ملے ہیں 304، پورے وہ انہوں نے اپنے ساتھ لے گئے، کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا، کسی نے ان سے رسید طلب نہیں کی، کوئی پروگرام نہیں ہوا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ غلام اسحاق خان 88 ان کو طوائف ملے ہیں، یہ بھی بالکل اسی طرح اپنے ساتھ لے گئے، کسی نے رسید کی ڈیمانڈ نہیں کی، کسی نے اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا، کسی نے بات نہیں کی۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو شہید ہو چکی ہیں، ان کو 174 طوائف ملے، کسی نے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی۔ اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف۔ ان کا دو مرتبہ ان کو اقتدار ملا تھا، دونوں مرتبہ اقتدار میں ان کو 75 طوائف ملے، 75 طوائف یہ اپنے ساتھ لے کے، کوئی رسید نہیں دکھائی، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پروگرام نہیں ہوا، کیونکہ قوم سو رہی تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر جی قائم مقام صدر جو تھے فاروق لغاری صاحب، ان کو قائم مقام صدر تھے، ان کو ملے تھے 4، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ فاروق لغاری 114 ان کو ملے تھے، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ رفیق تادڑ کو 73 ملے تھے، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ظفر اللہ خان جمالی کو 110 ملے، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ چودھری شجاعت حسین ان کو 9 ملے تھے، یہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جنرل پرویز مشرف 515 یہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اس کے بعد شوکت عزیز یعنی ٹاپ آف دی ونر شوکت عزیز کو 1126 ملے، یہ 1126 ساتھ لے گئے، جہاز میں بٹھا کے، جہاز میں لوڈ کر کے لندن کو لے کر گئے۔ شاہ زیب خانزادہ نے کوئی سوال نہیں پوچھا، شاہ زیب خانزادہ کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ شاہ زیب خانزادہ اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو آرمی چیف سے کرو، آرمی چیف سے پوچھو کہ آپ کو جو طوائف ملے ہیں، جو آپ نے 5 سالہ 6 سالہ 10 سالہ اقتدار گزارا ہے اس ملک کے اوپر، آپ ایک سربراہ رہے ہیں، ایک فوجی سربراہ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو جو طوائف ملے ہیں آپ نے توشہ خانہ میں جمع کرائے ہیں؟ آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا آئینی جمہوری حق ہے۔ اور ہم بھی یہی سوال دہراتے ہیں کہ آرمی چیف جواب دے اس بات کا کہ آپ کو جو طوائف ملے ہیں وہ آپ نے توشہ خانہ میں جمع کرائے ہیں، قوم کو رسیدیں دکھائی جائیں۔ عمران خان نے صرف ایک گھڑی بہت، وہ 2 کروڑ روپے کی، اس سے اوپر نہیں ہے، وہ گھڑی کو یہ خربوں بتا رہے ہیں، اور جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی یعنی کہ لوٹا اس ملک کو اور پچھلے 75 سالوں سے لوٹ کے کھا گئے، ان کے اوپر شاہ زیب خانزادہ تمہاری
غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ غیرت تو تمہاری اس وقت جاگنی چاہیے تھی جب نواز شریف نے لوٹا تھا، جب آصف علی زرداری نے لوٹا تھا، جب یہ جو ان کا پورا ٹولہ لوٹ رہا ہے اس ملک کو، تو اس وقت تم نے کوئی سوال نہیں پوچھا، قوم کو کوئی حقائق نہیں بتائی۔ آج آ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہو صرف ایک گھڑی کے اوپر، ایک توشہ خانہ کی ایک معمولی سی گھڑی کہ عمران خان نے گھڑی چوری کر لیا۔ وہ مان رہا ہے کہ میں نے گھڑی فروخت کی ہے، اور جو مجھے پیسے آئے، میں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی، میں نے کوئی لندن میں جا کے فلیٹس نہیں خریدے، میں نے اپنے ہی ملک میں ایک سڑک بنائی ہے، اس سڑک کو ریپیئر کرایا ہے، بات ختم۔ لیکن یہاں پر ایمان آپ کا نہیں جاگے گا۔ آپ کا ایمان کیوں نہیں جاگے گا؟ کیونکہ آپ لفافے ہو۔ بہت شکریہ۔